العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ محبت پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین کرام، ذوی احتشام برادران اسلام، بزرگوں و دوستوں اور شرفت کے لائق بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بزم سعید میلاد النبی کے عنوان سے منعقد ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے بزرگ جن کی طرف سے آگے کرائی جا رہی ہے، اللہ ان کے عزت میں اور ان کی عمر میں اور ان کے اولاد میں بے پناہ برکتیں پیدا فرمائیں، اور ان کے گھر کے جتنے افراد بھی ہیں اللہ سب کو ایک دوسرے سے پیار، محبت اور شفقت کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آبد ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آبد ہے، لولا کثیر سر صحبت وہ احمد پیارا عابد ہے۔ لولا کثیر سر صحبت وہ احمد پیارا عابد ہے۔ حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا عابد ہے۔ بڑی خوبصورت ایک اردو شاعر نقشہ کی ہے، وہ کہتا ہے ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زان میں ازہر نے صبح پہ بڑھائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شرنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا آج ختم المرسلین پیدا ہوا۔ ارشاد فرمایا، ہم تھوڑی ہی دیر گفتگو کریں گے، آپ کی توجہ رہے گی تو بس چند منٹ کے بعد میں ختم کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ۔ محبوب آپ اعلان کر دیجئے جو رب سے پیار کرنا چاہتا ہے، جو رب سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمے سے زیادہ شان نزول اہم ہے۔ شان نزول سمجھا جائے تو پھر جو ہے وہ ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، لفظ ہی مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں۔ ایک جو حضرت عبداللہ بن عباس نے بیان کیا، آپ فرماتے ہیں
کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش سے کہا کہ یہ جو تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، سجا سجا کے ان کو سجدے کرتے ہو، تم یہ چھوڑ دو۔ تم خود کو اولاد اسماعیل کہتے ہو، اولاد ابراہیم کہتے ہو، نہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہے نہ یہ کام اسماعیل نے کیا ہے، تم کیوں کرتے ہو؟ اگر تم ان کی اولاد ہونے کے دعوے دار ہو تو پھر یہ کام تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، جواب دیا، یہ اگرچہ بت ہیں ہم نے بنائے ہیں، ان کو سجا کے ان کو سجدے جو ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ جملے کہے تو اللہ نے فوراً جبریل کو بھیجا، جاؤ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو، تاکہ کائنات کو پتہ چلے جب محبوب بات کرتے ہیں تو محبوب بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، محبوب کے پردے میں خود خدا بات کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا، جبریل حاضر ہو جاؤ محبوب کی بارگاہ میں، اور یہ جا کے دو، اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہم بتوں کو سجا کے رب کی محبت میں یہ کرتے ہیں، تو انہیں آپ کہیے رب سے محبت کرنی ہے تو پھر محبوب کی غلامی کا دام کرو، محبوب کی چاکری کرو، محبوب کے دے دولت پہ آ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی محبت عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک قول یہ ہے، دوسرا قول بھی ہے، اور امام فخر الدین رازی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول زیادہ بہتر ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک میں تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودیوں سے کہ میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، رب کے ہم اسپیشل بندے ہیں، رب کے ہم اسپیشل بندے ہیں، ہم رب کی طرف سے خصوصی ہیں، لہذا ہمیں آپ کی فرما برداری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اللہ نے فرمایا، اچھا تم یہ گمان کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم رب کے پیارے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ہمیں وہی پیارا ہے جو تیری بارگاہ کا گدا ہے، محبوب ہمیں وہی محبت، اس کی محبت ہی پسند ہے جو تیری چوکھٹ کا غلام ہے، باقی کوئی کچھ بھی ہو ہمارا لگتا ہی کیا ہے، ہمارا اس سے تعلق کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب اس کی ترجمانی کی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صہیب از روم، بلال اب حبس، سلمان از فارس، ابو لہب مکہ چے بولا جاویز۔ فرمایا جو صہیب روم سے آئے تو نواز دیا گیا، سلمان فارس سے آئے نواز دیا گیا، بلال حبش سے آئے نواز دیا گیا، ابو لہب جو ہے وہ مکے میں رہ کے بھی ابو لہب کا ابو لہب ہی رہا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس نے محمد الرسول اللہ کی غلامی نہیں اختیار کی، بلال نے غلامی اختیار کی تو عزتیں دے دیں، سلمان نے غلامی اختیار کی تو عزتیں دے دیں، اور صہیب نے غلامی اختیار کی تو عزتیں دے دی۔ فرمایا قیامت تک کوئی بھی ہو جو محبوب کی غلامی اختیار کر لے گا، ہم ربوں کے اعلان کرتے ہم اسے عزتوں سے نواز دیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم اسے عزتوں سے نواز دیں گے۔ تو یہ کرائٹ ایریا ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ محبت الہیہ کا نصاب ہے، یوں سمجھ لیجئے یہ رب کی رحمتوں کا نصاب ہے، یوں سمجھ لیجئے رب کی کرم نوازیوں کا نصاب ہے، اور وہ نصاب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب ہم اسے سب کچھ دے دیں گے، اور رب ہو کے اعلان بھی کرتا ہوں اس سے پیار بھی کروں گا جو تیری غلامی کرنے والا ہوگا، جو تیری فرما برداری کرنے والا ہوگا، اور جو تیری فرما برداری نہیں کرے گا فَإِذَا سَأَلَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ جتنا مرضی بڑا ہو، وہ شاہ رومی کیوں نہ ہو، وہ شاہ ایرانی کیوں نہ ہو،
جتنا مرضی کج کھلا ہو، جو تیری غلامی نہیں کرے گا ہم اس کی طرف نظر کریں گے بھی نہیں، اور جو تیری غلامی کرے گا رنگ کا کالا ہوگا، غلام ہوگا، ناک بھی چپٹی ہوگی، جب تجھ سے محبت کا دعوے دار ہو جائے گا، تیری غلامی کا دعوے دار ہو جائے گا، پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ غلام ہے، رنگ کالا ہے، ہم اسے بھی کعبے کی چھت پہ چڑھا کے لوگوں میں یہ اعلان کریں گے، لوگوں دیکھو اگر غلام محبوب کی چوکھٹ پہ آیا تو ہم نے سرداروں سے زیادہ عزت عطا کی۔ اللہ اللہ اکبر۔ اچھا، اس آیت کریمہ کے اگلے جو جملے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اکبر۔ فرمایا محبوب جو تیری غلامی بھرے گا، پہلے کیا کر رہا ہے؟ پہلے اس نے بیٹیوں کو زندہ درگوز کیا ہے، پہلے اس نے بہنوں کو زندہ درگوز کیا ہے، پہلے اس نے ماں کو جو ہے وہ منڈی میں بیچا ہے، پہلے اس نے ماں کو ترکے میں تقسیم کیا ہے، لیکن محبوب جو تیری غلامی اختیار کر لے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، ہم پچھلے سارے گناہوں پہ پوچھا ڈال دیں گے، اللہ پوچھا پھیر دیں گے۔ ایک عربی شاعر ہے فرسدکس، وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد عرض کرنے لگا حضور میری ایک عرض ہے، میری ایک گزارش ہے کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ جب اس کا بھائی یا اس کا باپ اسے زندہ درگوز کرنے کے لیے جاتا تو میں ان کی منت کرتا، میں ان کی سماجت کرتا، میں انہیں کہتا کہ تم اسے اپنے گھر بھی نہ رکھو، گھر بھی اسے میں دوں گا، اسے پالوں گا بھی میں، اس کی تعلیم کا خرچہ بھی میں اٹھاؤں گا، جوان ہو جائے گی تو نکاح کا اہتمام بھی میں کروں گا۔ میں منتیں کرتا، ترلے کرتا، یا رسول اللہ میں نے اس طرح 360 بچیوں کی جان بچائی ہے، کیا اللہ مجھے اس کا بھی کوئی اجر دے گا؟ اللہ اکبر۔ اب سنیے ذرا، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فصدق، ابھی بھی تم کہتے ہو کہ اللہ تمہیں کوئی اجر دے گا؟ اللہ نے جو تجھے میری غلامی دی ہے یہ تیرے اس عمل کا اجر ہی تو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اکبر۔ فرمایا صرف گناہ ہی معاف نہیں کریں گے، صرف پوچھا ہی نہیں ڈالیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ہم اسے رحمت کے پردوں میں بھی ڈھانپیں گے، قبر نوازیوں کے پردوں میں بھی ڈھانپ لیں گے، ان کے اوپر جو ہے وہ نگاہ کرم بھی کریں گے، لیکن شرط کیا رکھی؟ محبوب تیری غلامی کا پٹا ڈالنا، محبوب تیری غلامی کا پکا پکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت جابر اس کے راوی ہیں، محبوب فرماتے ہیں ایک دن حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم یہودیوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمیں وہ بھلی لگتی ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں، آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم وہ لکھ لیا کریں۔ اللہ اکبر۔ شعب الایمان کے اندر امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہودیوں اور عیسائیوں سے متاثر ہو گئے ہو، تم یہودیوں اور عیسائیوں سے متاثر ہو گئے ہو، میں تمہارے پاس روشن اور صاف شریعت لے کے آیا ہوں، اس کے باوجود۔ اور پھر محبوب نے طریق ساتھ جملے ارشاد فرمایا عمر سنو، اگر آج عیسیٰ بھی ہوتے، آج موسیٰ بھی ہوتے تو وہ اپنی شریعتوں کو ترک کر کے میری غلامی اختیار کر لیتے۔ یار میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، جس نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کے لیے نبی ترستے رہے، نبی دعائیں کرتے رہے، اللہ اکبر، نبی جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں گزارشیں کرتے رہے۔ میں نے تو کوئی دعا بھی نہیں مانگی، میں نے تو کوئی گزارش بھی نہیں کی، میں نے تو کوئی مشکل بھی نہیں کاٹی، میں نے تو کوئی رت جگہ بھی نہیں کاٹا،
اللہ اکبر، لیکن اس کے باوجود میں پیدا ہوا، میرے مقدر سوالے باپ جو ہے وہ مسجد سے مولوی صاحب لائے اور کان میں اذان کہی، اور اذان کہنے کے بعد مجھے کہا مبارک ہو تو رسول اللہ کا غلام بن کے اس کے نام میں تشریف لایا۔ ورنہ اللہ اکبر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی ذرا سنیے۔ آپ کہتے ہیں کہ حق کی تلاش میں نے جو ہے وہ گھر بار چھوڑ دیا، ایک عیسائی پادری کی نوکری کرنے لگا، اس کی بڑی خدمت کی، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ ملک شام چلے جاؤ، وہاں ایک اور عیسائی پادری ہے جو میرا شاگرد ہے، وہ بھی تجھے حق تک پہنچائے گا۔ اب اس کے انتقال کے بعد تدفین ہوئی، حضرت سلمان فارسی وہاں پہنچ گئے۔ اب جب وہاں پہنچے تو اس کا بھی آخری خدمت کی کچھ دن کچھ سال، اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی بندہ نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں اور وہ تجھے ہدایت تک پہنچا دے، لیکن میں اتنی بات کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ کی جو ولادت باسعادت کا وقت ہے وہ قریب ہے، اور ان کی جو ہجرت گاہ ہوگی وہ یثرب ہوگی، تم یثرب چلے جاؤ، اگر تمہارے مقدر میں ہوا تو محبوب وہاں تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب فرماتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو جس قافلے میں تھا رستے میں اسے ڈاکو پڑ گئے، ڈاکوؤں نے وہ قافلہ لوٹ لیا، لوٹنے کے بعد جتنے بھی ہم لوگ تھے ہمیں غلام بنا لیا۔ پھر وہ گزرتے آئے، مختلف علاقوں میں غلام بیچتے آئے، کہتے انہوں نے خریدا بھی ضرور، ڈانٹا بھی ضرور اور لوٹا بھی ضرور اور غلام بھی بنایا، لیکن انہوں نے ایک مہربانی کی، مجھے آ کے بیچا مت یثرب میں۔ میں نے کہا چلو جس طرح ہی صحیح محبوب کی بارگاہ میں تو پہنچا ہوں، یار آئے گا تو دیدار تو نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وہاں ایک باغ کی گوڈی کرتے ہوئے ایک شخص سے انہوں نے کہا کہ غلام خریدنا ہے؟ جی بالکل خریدنا ہے۔ اللہ اکبر، تو خرید لیا انہوں نے۔ کہتے ہیں میں اب اس کی جو ہے وہ باغ کی گوڈی کرتا ہوں، پانی لگاتا ہوں، باغ کو سیراب کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں ایک دن کیا ہوا، میں کھجور کی درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا اور اس کی صفائی کر رہا تھا کہ اچانک ہوائیں خوبصورت ہو گئی، ہواؤں میں خوشبو پھیل گئی، ماحول عطر جیسا ہو گیا، مجھے محسوس ہوا کہ جس کے انتظار میں تھا لگتا ہے وہ آ گیا۔ اللہ اکبر۔ لگتا ہے وہ آ گیا، وہ گھڑیاں مجھے نصیب ہونے والی ہیں، وہ لمحے مجھے نصیب ہونے والے ہیں جن لمحوں کے انتظار میں یہاں آیا ہوں۔ کہتے ہیں پھر میں اس درخت سے نیچے چھال لگائی اور دوڑنے لگا تو پیچھے سے میرے آقا نے میرے پکڑ لیا، کہا تو غلام ہے اور بھاگنے لگا ہے؟ میں نے کہا نہیں نہیں، میں تیرا غلام ہی ہوں، تیرا اسیر ہی ہوں، تیرے پاس ہی رہوں گا، تیری چوکھٹ کا گدا بن کے رہوں گا، لیکن سن میرا دل کسی اور کا اسیر ہے، میرا دل کسی اور کی غلامی کرتا ہے، میرا دل کسی اور کی محبت میں تڑپتا ہے، آج مجھے جانے دے ذرا، آج مدینے کی ہوائیں بتاتی ہیں کوئی نظام بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں پھر آیا محبوب کی بارگاہ میں تو مجھے اس پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھی۔ کہنے لگا کہ پہلی نشانی انہوں نے کہا کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، دوسری نشانی بتائی کہ وہ تحفہ رد نہیں کریں گے، تیسری نشانی بتائی کہ وہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ کہتے ہیں میں پھر محبوب کی بارگاہ میں گیا اور کھجوریں جو ہے وہ صدقے کی غرض سے لے کے گیا، اور میں نے جب محبوب کی بارگاہ میں پیش کی، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں چند دنوں کے بعد پھر میں نے محبوب کی بارگاہ میں حاضری دی، اب کھجوریں تحفے کی نیت سے لے گیا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول کر لی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اقبال مجھے یاد ہے، آپ فرماتے ہیں اے فروغت صبح اثار ظہور، چشم تو بے نندہ ہے ما فی الصدور۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو وہ نگاہ دوربین عطا فرمائی ہے جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتی ہے۔ اللہ، حضرت سلمان فارسی صدقے کی نیت سے لائیں تو واپس
तोहफे की नीयत से लाए तो कबूल, चश्मे तू भी निंदा है मा फी सुदूर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो नबी कुन की कुंजी है जिसकी जुबान वो नबी, कुन की कुंजी है जिसकी जुबान वो नबी, जिसकी है कुरान दास्तां वो नबी। उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, उनकी नजरों की वुसअत की क्या बात है, जब दनी हम पे उनको खबर हो गई। अल्लाह अकबर। वो नबी तो दिलों के हाल भी जानता है। लोग तो कहते हैं कि वो सामने नहीं देख सकता, लोग कहते हैं पीछे नहीं देख सकता, हम कहते हैं आगे पीछे की बात छोड़ो, हमारा महबूब तो वो है जो जिस्म की हड्डियों के अंदर गोश्त के अंदर फिर वो लटका हुआ दिल, उसके अंदर पैदा होने वाले एहसासात से भी वाकिफ है। और ये किसी मौलवी की बात नहीं, इकबाल जैसा बंदा जो इंग्लिस्तान में पढ़ के आया वो कहता है चश्मे तू बेनिंदा है मा फी सुदूर। महबूब, अल्लाह ने आपको वो निगाह कमाल दी है जो सीनों में छुपे हुए राजों को भी जानती है। क्या करते हैं हुजूर, ये मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, महबूब कबूल फरमा रहे हैं। कहते हैं एक दिन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजा पढ़ाने की गरज से जो है वो जनाजे पे आए। तो उस दिन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबत बांधा था और चादर की हुई थी। तो मैं महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे था। अब अल्लाह के रसूल आगे आगे थे और नसीमें बतहा चल रही थी और उस हवा से महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जो चादर मुबारक थी ऊपर नीचे होती। अब मेरे दिल की ये तमन्ना थी कि ये चादर किसी तरह तेज हवा के झोंके से उतर जाए और वो मैं मोहरे नबूवत भी देखूं। अल्लाह अकबर। अब जरा तवज्जो कीजिए, चश्मे तू भी निंदा इमाम के सदूर का मजा लीजिए जरा, आपको पता चले कि आपको अल्लाह ने किस नबी का गुलाम बनाया है। आपको फख्र होना चाहिए कि आप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, आप महबूब के उम्मती हैं। ये फख्र, हाँ, दिल में फख्र का दरीचा बांध करना चाहिए। जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। हमें 100 नाज है, हम महबूब के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। कहते हैं मेरा दिल चाहे कि हवा से वो चादर हट जाए और वो मैं नूरे नबूवत को देख लूं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जब मैं 2-3 दफा ऊपर नीचे आगे पीछे हुआ ना उसे देखने के लिए, तो पहला काशफा, महबूब पाक ने वो चादर खुद हटाई और फरमाया ऐ सलमान वो देख ले जो तुझे पादरी ने कहा था। अल्लाह अकबर। वो देख ले जो तुझे पादरी ने कहा था। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने महबूब की मोहरे नबूवत को भी चूमा, महबूब की गुलामी भी इख्तियार की, लेकिन बात जहां से मैंने शुरू की वही खत्म कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। ये तो सलमान फारसी थे जिन्होंने इतनी तकलीफें काटी, अजियतें काटी, किस लिए? महबूब की गुलामी बिन जाए। मेरे और आपके मुकद्दर कितने अच्छे हैं, हमने कोई रत जगह नहीं किया, कोई जो है वो मुसीबतें नहीं काटी, कोई अजियतें नहीं काटी, अल्लाह ने फिर भी हमें महबूब की गुलामी अता फरमा दी है। तो इसलिए फ़ख्र करना चाहिए, इसलिए फ़ख्र करना चाहिए। अल्लाह अकबर। हम तो दिन रात ये कहते हैं कि हमें महबूब की ग़ुलामी पे फ़ख्र है, सोनाज है कि हम महबूब के ग़ुलाम हैं। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बस मैं 1-2 हदीसें और पेश करूँगा और अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा। अब देखना यह है कि सहाबा महबूब की ताबेदारी कैसे किया करते थे। इमाम मुस्नद अहमद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने वज़ू का पानी मंगवाया, वज़ू किया और फिर मुस्कुराने लगे और फिर जो आपके करीब आपके साथी खड़े थे उनसे फरमाया कि तुमने मुझसे पूछा नहीं कि मुस्कुराने की वजह क्या है, मुस्कुराने की वजह क्या है। अल्लाह अकबर। तो जो करीब साथी खड़े थे उन्होंने कहा हुजूर आप बता दीजिए आप क्यों मुस्कुराए हैं। कहते हैं एक दिन ऐसे ही मैं महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था, अल्लाह के रसूल ने पानी मंगवाया, अल्लाह के रसूल ने वज़ू किया
اور وضو کرنے کے بعد پھر محبوب مسکرائے، اور ہم نے بھی پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیوں مسکرائے ہیں، تو محبوب نے پھر فرمایا کہ یار تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں، اللہ اکبر، تم نے پوچھا نہیں میں کیوں مسکرایا ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر ہم نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بتائیے کیوں مسکرائے ہیں، اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں نے وضو کیا ہے تو اس وضو کے پانی کے ساتھ جب بندہ چہرہ دھوتا ہے اللہ چہرے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جب پاؤں کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور جب کونیوں سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور پاؤں کا جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محبوب فرمایا وضو کی اس برکت کی بنا پہ میں مسکرایا۔ اللہ، اب ذرا دیکھیے تو صحیح یار صحابہ کا رنگ کیسا تھا، صحابہ تو مسکراتے بھی ویسے تھے جیسے سرکار مسکرایا کرتے تھے، صحابہ تو مسکراتے بھی ویسے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود کو چومنے لگے اور رک گئے، اس کو امام ترمذی نے نقل کیا سنن ترمذی کے اندر، سنن نسائی کی حدیث ہے، امام نسائی نے نقل کیا، کہتے ہیں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو چومنے لگے، پاس آئے بوسہ دینے لگے تو پھر رک گئے، اور رک کے پھر آپ نے کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے رب کی قسم ہے، اے پتھر میں جانتا ہوں تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، تو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تجھے چومتا میں اس لیے نہیں ہوں کہ تو حجر اسود ہے، تو جنت سے آیا ہے، تیری بڑی شان ہے، فرمایا یہ سارے اعزاز تیرے پاس ہیں لیکن چومتا میں تجھے اس وجہ سے نہیں ہوں، چومتا اس وجہ سے ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ نے تجھے چوما ہے۔ اللہ تصور تو کیجیے یار ان لوگوں کی کیسی محبت تھی۔ ایک دن مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ ایک درخت کے سائے سے گزرے جو کافی اونچا تھا، اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام مولا کائنات جب اس درخت کے نیچے سے گزرے تو یوں سر پہ ہاتھ رکھا اور یوں سر کو نیچے کیا اور یوں گزرے، اللہ اکبر۔ اب جو پاس ساتھی تھے نا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ درخت اونچا ہے، ٹہنیاں اس کی کہیں کھڑی ہیں، نہ سر پہ انہوں نے لگنا ہے نہ کوئی ایسی بات ہے، تو پھر مولا کائنات نے یہ عمل کیوں کیا، اللہ اکبر۔ انہوں نے پھر سوال کیا تو مولا کائنات صلی اللہ نے فرمایا ایک دن میں محبوب کے ساتھ تھا، یہ درخت اس وقت چھوٹا تھا، اللہ اکبر، محبوب یہاں سے گزرے تو ٹہنیاں سر میں لگنی تھی، محبوب نے یوں ہاتھ رکھا اور یوں سر نیچے کر کے گزر گئے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں درخت اگرچہ بڑا ہو گیا ہے، ٹہنیاں اس کی اوپر چلی گئی ہیں، وہ سر کو نہیں لگیں گی، لیکن علی اگر اس درخت کے نیچے سے گزرے گا تو ادائے یار کے مطابق گزرے گا، اس کے بغیر نہیں گزرے گا۔ یہ ہے اتباع، یہ نہیں ہے کہ وہ فلاں تو جیسے ہمارے ہاں ہے جی نہیں ہے تو ہمارے نبی پر یہ ہے تو ہمارے نہیں، یہ بات نہیں، جب ماننا ہے تو پھر پورا ماننا ہے، اور ماننا بھی کیسے ہے، ساری شانوں سمیت ماننا ہے، اور جب ان کا حکم آ جائے تو پھر سر خم ہو جانا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی طرح تابعداری کی۔ آخری بات اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر قاضی یاد مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر آپ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ اپنی اونٹنی کے چکر لگوا رہے تھے، ایک جگہ پر آپ اپنی اونٹنی کے چکر لگوا رہے تھے، تو جو ساتھی ساتھ تھے انہوں نے سوال کیا اے عبداللہ تم اونٹنی کے چکر کیوں لگوا رہے ہیں؟ کہتا واللہ، آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم حکمت مجھے بھی نہیں پتا، حکمت مجھے بھی نہیں پتا، لیکن ایک دن میں نے دیکھا تھا محبوب اس جگہ پہ اپنی اونٹنی کے چکر لگوا رہے تھے، میں تو یار کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی چاہتا ہے اس راشن
میں محشر دی صبح تک روک لواں جی چاہتا ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں جے میرا بس چلے تے میں سونے نو حشر تک روک لواں نہ نظر کرم دی جھات مکے نہ اے بات مکے نہ اے رات مکے مگر دل کے ارماں ابھی پورے ہوئے نہ تھے یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی اور ان کی زلفیں جدھر بکھرتی گئیں گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا اور جس طرف اس ہی طرف پیاروں کے رخ ہو گئے جس طرف اس کی نشیلی نظر ہو گئی اور چاند گہنا گیا مہر شرم آ گیا چاند گہنا گیا مہر شرم آ گیا حسن ہر شے کا یارو صبا ہو گیا ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا ساری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.